بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب صحیح البخاری کے حوالے سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ امام بخاری نے تو جو حدیثیں اپنی صحیح البخاری میں جمع کی ہیں وہ انہوں نے اپنی فقہ اور اپنے مسلک کے مطابق جمع کی ہیں، تو ہم کس طرح ان تمام احادیث کو قبول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ امام بخاری نے اپنے مسلک کو اور اپنے فقہ کو اپنی کتاب بخاری میں بیان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث میٹر ہی نہیں کرتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام بخاری کا مسلک کیا تھا۔ اصل اس حوالے سے جو بات اہمیت رکھتی ہے اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ محدثین نے حدیث کو پرکھنے اور جانچنے کے اصول طے کر دیے ہیں اور وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ آج کل میں امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب لخبۃ الفکر پڑھا رہا ہوں، اور اس کتاب کو پڑھانے کے دوران اور بہت سی کتابیں میرے مطالعہ سے گزرتی ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ محدثین نے جو اصول حدیث کو دیکھنے کے طے کر دیے ہیں وہ اتنے سفیشینٹ ہیں اور اتنے مضبوط اور مستحکم ہیں کہ انہی کو معیار بنا کر حدیث کو قبول کیا جائے گا اور حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر امام بخاری کا مسلک شافعی مسلک ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ مسلک کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاری نے جو حدیثیں صحیح البخاری میں جمع کی ہیں ان حدیثوں کا معیار کیا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ امام ترمذی کا مسلک کیا ہے، امام ابن ماجہ کا مسلک کیا ہے، اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتب کو مدون کرنے والے اور جمع کرنے والے ان کا مسلک کیا ہے، یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان حدیثوں کا معیار کیا ہے، اور وہ احادیث ہم اصول پہ اور کرائٹیریا پہ پرکھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ حدیث قبول کی جائے گی یا اس حدیث کو رد کیا جائے گا۔